آئی آپ کوئی بات کریں گے؟ جی بالکل ضرور. میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں کہ میں نے کوشش کی تھی کہ تمام پارلیمنٹری لیڈرز ان کو جو کمیٹی ہے اس کے اندر میں ان کو ان پٹ کے لیے بھیجوں، اور آپ سب وہاں گئے تھے. تو اس لیے ایون دین میں چاہتا ہوں کہ چونکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہاں بھی آپ نے دینا ہوگا تو کوشش کریں کہ بہت پریسائز طریقے کے ساتھ. تھینک یو. یہ ابھی ہی واز آن دا فلور. جناب چیئرمین، جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اب نامینیشنز کرے گا، کیونکہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے اس پارلیمنٹری کمیٹی میں کئی فیصلے 8-0 کے ساتھ کیے، 100% کنسنسس کے ساتھ. اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ فیصلے متعلقہ ہائی کورٹ جہاں کی نامینیشن تھی وہاں پہ چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو. 8 پارلیمنٹیرینز کا کنسنسس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک جج صاحب نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اور حکم دیا گیا کہ آپ یہ اپوائنٹمنٹ کریں. تو اس سارے سلسلے کو بند کرنے کے لیے، ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے ایک جگہ پہ سارے ممبران بیٹھیں گے اور عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ. جناب چیئرمین، یہاں پہ نہیں، تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بروقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8-8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں. سول دیوانی مقدمات 14-14، 20-20، 25-25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں. اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ہماری عدلیہ کا نمبر بہت نیچے ہے. میں مینشن نہیں کروں گا. ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے. اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹس کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے. تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے. اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کونسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے. جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو. آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں. میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے. اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا. میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی. انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں. ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے. حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا
کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشیل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں۔ انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے تاکہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس کا ماضی میں بے تحاشا غلط استعمال ہوا ہے، میں یہ ہمت کر کے جرت کر کے یہ بات کہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور پرسن ٹو پرسن فرق پڑا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے دروازے کھول دیے اور سینکڑوں کی تعداد میں سو موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہو گئی عدالت میں۔ کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بالکل امن رہا۔ فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا۔ سر، 184 کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے سے نہیں رکوں گا کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے کروڑوں پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزرائے اعظم کو گھر بھیجا۔ جناب چیئرمین، آپ خود اس کا شکار ہوئے۔ قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھجوایا گیا گھر، آئینی طریقہ آرٹیکل 95 میں ہے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کا، اور ہم نے وہ اختیار کیا اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم تبدیل کیا ہم نے 2022 میں۔ لیکن اس عدالتی طریقے کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بند دروازوں کے پیچھے جو معاملے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے۔ ان شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، جناب چیئرمین، ہم نے جو آئینی بینچ ہے، آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک، اس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضیٰ صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کراچی میں، اس کے بعد دوسری نشست ہوئی لاہور میں۔ میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو، جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، دیگر زعماء بھی شریک تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں۔ اور یہ تجویز اپوزیشن سے بھی آئی تھی، علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ بات بھی مانی، اور چیئرمین بلاول بھٹو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے، اور انہوں نے کہا اگر کنسنسس ہوتا ہے تو بسم اللہ، ہم ضرور کریں گے۔ تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے۔ 184 میں، 186 میں جو جورسڈکشن دی گئی ہے، جو ایڈوائزری ان نیچر ہے، جو ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس میں یہ سو موٹو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی آتے ہیں، اور اس کے ججز کی نامینیشن میں نے عرض کی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا تاکہ براڈ بیس کنسنسس ہو۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میعاد عہدہ، ماضی میں سر ہم نے دیکھا کئی 1-2 ادوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا میعاد تھی وہ 6 سال، 7 سال، 5 سال تھی۔ میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس کے جو ثمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی بہت سارے عہدے جو ہیں آئینی عہدوں سمیت، وہ ان کو اپر لیمٹ، اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے، میعاد سے جوڑ دیا گیا ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میعاد ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی، تقرر ہوگا ان کا، اور تقرر ہوگا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف دی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس، تو ان کو نکال کے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چیپٹرز ڈال کے 1 سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں۔ تو اس سامنے رکھتے ہوئے سر اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں
پہلے 3 ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے، اور سپریم کورٹ کی اگر کوئی ویکینسی آتی ہے تو بھی 3 سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی، اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا۔ لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرسٹ 3 کے پرنسپل پہ ہوئی، تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے 3 سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی، اور اس کو تقرر وزیر اعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا، یہ اختیار پارلیمان کو دیا، اور ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے، جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے۔ وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن ہے، باقی جگہیں ہیں، یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے، اور وہ 2/3 اکثریت سے، صرف اس وجہ سے کہ کنسنسس بیسڈ ڈیسیجنز ہوں، سمپل میجورٹی نہ ہو، سارے مل کے کریں ہم، تو وہ 12 رکنی کمیٹی جو ہے وہ 2/3 کے ساتھ چیف جسٹس کے نام پہ اتفاق کرے گی۔ پہلے نمبر پہ کرتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب وہ سمری بھجوا دیں گے صدر صاحب کو، دوسرے نمبر پہ کرتے ہیں، تیسرے پہ جاتے ہیں، سو آن، تو وہ اس طرح سے ہو جائے گا۔ ایک بہت بڑا کام ہوا سر، ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے انوائرمنٹ کا اس وقت۔ یہ میرے خیال میں ہم وہ جنریشن ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو شاید یہ پلانٹ ہمیں معاف نہ کرے۔ سر، اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ یہ اب اس کو ساری دنیا ایک ریڈ بٹن دبایا ہوا ہے، شہری رحمان صاحبہ بیٹھی ہیں، ان کی اور کچھ دیگر ساتھیوں کی اور اٹارنی جنرل صاحب کی تجویز تھی کہ یہ ویک اپ کال دینے کا ٹائم ہے اور ریاست کو جاگنا چاہیے۔ جناب چیئرمین، 9A آرٹیکل کا اضافہ کیا گیا ہے، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے کہ جو ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین، ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے۔ اس کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی، اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ جناب چیئرمین، اسی طرح صوبوں میں بھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کی گنجائش پیدا کی گئی ہے، ہائی کورٹس میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کا بھی وہ سارا طریقہ کار اسی طرح دے دیا گیا ہے۔ ان کا تقرر بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، لیکن صوبائی خود مختاری کو سامنے رکھتے ہوئے، حالانکہ یہ وفاق کا رائٹ ہے اس پہ انیکٹ کرنا، اسی لیے ہم کر رہے ہیں۔ صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہیں تو اس صوبے کی صوبائی اسمبلی ٹوٹل ممبرشپ کے 51% کے ساتھ، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے کیس میں جو پارلیمان ہے ہماری، وہ 51 ووٹس کے ساتھ یہ ریزولوشن پاس کرے گی اور وہ طریقہ کار اپنا لیں گے۔ ہمارے JUI کے دوستوں نے اس میں ہم سے مشاورت کرنے کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے 5 امینڈمنٹس آج داخل کرائی ہیں، جو کہ وہ ون آفٹر انادر پیش کریں گے اپنے نمبر پہ۔ جی نہیں سر، وہ کلاز بائی کلاز آئے گا نا، ہماری آپ کی تو ہے ہی نہیں سر۔ ہم نے ایک کنسنسس ڈیولپ کیا، ان 5 جو کلازز ہیں ان کے اوپر بھی ہمارا اتفاق رائے ہے۔ کابینہ نے بھی مجھے آتھورائز کیا کہ سب کا اتفاق رائے کیونکہ ہوا تھا اس پہ، تو ہم ان 5 کلازز کو، جن میں وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ہیں امینڈمنٹس، جو وہ پیچھے فیصلہ آیا اسلامی جو فیڈرل شریعت کورٹ کا، اس میں ربا کے حوالے سے، تو وہ کامران مرتضیٰ صاحب کی کلازز ہیں 5، اس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ سر، یہ اس کے خد و خال تھے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی امینڈمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی، ٹائم ٹو ٹائم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اگر کسی کو اس پہ کوئی بات کرنا ہو۔ میری سر یہ استدعا ہوگی اس ایوان سے کہ ہم سارے ایک اچھی نیت کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا، ہماری یہ خواہش تھی کہ اپوزیشن کے تمام ساتھی اس میں ساتھ دیں۔ بارکیف ہم شکر گزار ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور ان کے اراکین پارلیمان کے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے انگیجمنٹ کے بعد جو مسودہ فائنل کیا وہ اس پہ ایگری کی، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اس کو ووٹ کریں گے۔ میں سارے ایوان سے یہ استدعا کروں گا کہ آج جو بل پیش ہونے جا رہا ہے اس کو پاس کیا جائے۔ پاکستان کے نظام انصاف کو سست روی سے نکالنے کے لیے، عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے
جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے کے لیے اور شفافیت لانے کے لیے یہ چیزیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے، حکومت نے اپنے کئی اختیارات چھوڑے ہیں اس پہ، لیکن پارلیمان کو، اس ایوان کو مضبوط کیا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ فریمرز نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا تھا تو آرٹیکل 239 میں ایک میکنزم دے دیا تھا کہ آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ہوگی، اور اس میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ فار ریموول آف ڈاؤٹس ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمان کے اختیار پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں کون سی ترمیم کر سکتی ہے یا کون سی نہیں کر سکتی کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ وہ ایوان ہے جو آئین بنایا جس نے، اور اسی ایوان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین میں تبدیلی کرے، تحریف کرے، ایجاد کرے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔